جملے یہ زبان پہ لاؤ کہ خدا یہ امر میں کس کے حوالے کر رہا ہوں، یہ معاملات کس کے حوالے کر رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ فرما فإنی سمعت اللہ جل وتقدس یقول بعقبها فوقاه اللہ سیئاتہ، پھر میں نے اللہ سے سنا، اللہ کہتا ہے میں نے لوگوں کے معاملات کو کیا کر دیا، صحیح کر دیا۔ چوتھی چیز فرمایا عجب تو مجھے حیرت لمن اراد الدنیا وزینتها، جو یہ چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملیں، حلال زینتیں، حرام نہیں۔ جو یہ چاہتا ہے مجھے دنیا بھی ملے اور دنیا کی زینتیں بھی ملے، کیف لا یفزع الی قولہ تبارک و تعالی، کیسے وہ اللہ کے اس قول کو نہیں پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر کرنے سے خدا انسان کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر حدیث معصوم اس کے ذیل میں فرمایا ایک بھائی امیر ایک بھائی غریب ہے، ایک مومن امیر ہے ایک مومن غریب ہے۔ فرمایا کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو خراب نہ کیا کرو، کبھی حسد میں مبتلا نہ ہوا کرو۔ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، کسی کا بڑا گھر دیکھا فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے، فلاں کو جاب میں ترقی ملی، فلاں گریڈ کا آفیسر بن گیا ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے آئے تو معصوم فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ ذکر کرو گے اور بغیر حسد کے کرو گے کہ خدا تم نے فلاں کو عطا کیا ہے، یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، کہ ذکر کے کرنے کے بعد خدا وہ نعمت تجھے بھی عطا کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر حاسد نہ بنا کرو۔ کبھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کی نگاہ کس پہ ہونی چاہیے، پروردگار عالم پہ ہونی چاہیے۔ امید معدن خزائن کس کی ذات ہے، پروردگار عالم کی ذات ہے۔ آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، آپ میں اور اللہ میں نعمت دینے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح خدا عطا کرتا ہے اسی طرح آپ عطا کرتے ہیں، بس ایک فرق ہے کہ آپ اس کے معبود ہیں، وہ آپ کا خالق ہے۔ لیکن خدا نے آپ کو کیا بنایا ہے، معدن الخزائن بھی بنایا ہے۔ اللہ نے مظہر صفات بنایا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ جو کچھ خدا دے سکتا ہے وہی کچھ اہل بیت خدا سے لے کر ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ یہ فرش ادائے ابا عبداللہ الحسین ہے، دنیا چاہیے تو حسین، آخرت چاہیے تو حسین، سب کچھ اس در سے خدا انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن مانگنے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ مانگا کیسے جائے، کچھ امام کے واقعات ہیں، کل ذکر کروں گا کیونکہ تفصیل میں جائیں گے، مصائب کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ دیکھو جناب حر نے خطا کی، گناہ کیا، لیکن سوال ہے پھر حر نے معافی کیسے مانگی؟ کربلا پڑھو، کربلا پہ عمل کرو، اپنے اندر حر والا مزاج پیدا کرو۔ جب یہ مزاج آ جائے گا، پھر اگر امام حسین حر کو دے رہے ہیں ہمیں نہیں دیں گے؟ ہاں؟ بہت بڑے عالم دین کہتے رسول خدا جب اسیر کرتے تھے جنگی قیدیوں کو، رحمت للعالمین تھے نا، کہتے جب پتھر مارے گئے تو رسول کا صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک بد دعا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں وہ نبی ہوں ہی نہیں جو بد دعا دے، میں ہمیشہ اپنی قوم کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کرتا ہوں۔ فرمایا اس لیے مبعوث ہی نہیں ہوا کہ میں بد دعا دوں۔ یہودی قیدی لکھنا پڑھنا آتا تھا، نبی کہتے تھے 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ آزاد کر دوں گا۔ کہتے یہ ڈیلی آتا تھا سکھاتا تھا، کئی دن گزر گئے نہیں آیا، نبی نے کہا کہاں گیا یہ جوان؟ کہ یا رسول اللہ سنا ہے بیمار ہو گیا ہے، کہ چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اس کے گھر پہنچے، بستر پہ بیمار، سمجھ گئے آخری وقت اس کا حالت احتضار ہے، مر جائے گا۔ نبی اس کے سرہانے پہ بیٹھے، یہودی قیدی ہے۔ رسول نے فرمایا تیرا کئی مسلمانوں پہ احسان ہے، تم نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، مصطفیٰ بھی تجھ پہ احسان کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھو، مسلمان بنو، شہادتین کہو، میں تجھے جنت کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہتے جوان بے ہوش ہوتا تھا، پھر ہوش میں آتا تھا۔ جب رسول نے یہ کہا، اس نے ایک نگاہ رسول کو دیکھا، اس کے ماں باپ کھڑے تھے اس کمرے کے اندر، اس نے پھر ایک نگاہ اپنے باپ کو دیکھا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ نبی سمجھ گئے دل تو ہے، ماں باپ کے سامنے کیسے کہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی، نبی نے پھر دعوت دی، اس کا باپ سمجھ گیا، بیٹے کے قریب آیا،
کہ بیٹا اگر تیرا دل ہے محمد کو ماننے پہ میں تجھے نہیں روکوں گا، اگر تیرا دل ہے میں تجھے نہیں روکتا۔ جیسے باپ نے کہا، اس نے رسول خدا کو دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے جو ایک یہودی کے لیے رسول اتنا پریشان ہو، جسے آخر دم تک کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور جیسے اس کی روح بدن سے نکلی، اس کے والدین کو کہا اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگائیے گا۔ میں مسلمانوں کو بلاتا ہوں، اس کو غسل ہم خود دیں گے، کفن ہم خود دیں گے، تدفین رسول خدا نے خود کی۔ جو تازہ مسلمان کے لیے اتنا فکر مند ہو، کیا وہ ہمارے لیے فکر مند نہیں ہوگا؟